بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین, اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ناظرین, ہم لوگ جو واچ ٹائمز کے اوپر اپنے وی لاگز کرتے ہیں, ان وی لاگز کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, ہم کسی کے اوپر پرسنلی اٹیک کر رہے ہیں, یا ہمارا کسی بھی گروہ کے ساتھ یا کسی کے خلاف بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی کلیش ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناظرین, ہم لوگوں نے گزشتہ جب وی لاگز کیے, پولیس کے خلاف بھی ہم نے پروگرام کیے, منشیات فروشوں کے خلاف بھی ہم نے پروگرام کیے, کرنسی اسمگلنگ کا دھندا کرنے والوں کے خلاف بھی ہم نے پروگرام کیے, غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی ہم نے پروگرام کیے, اور ان پروگراموں کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کے اوپر ذاتی اٹیک کر رہے ہیں. پروگرامز کے بعد ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا, ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی اور ہمیں یہ وی لاگ کرنے سے منع بھی کیا جاتا رہا. مختلف فون کالز بھی ہمیں آئے, ہمیں پیغامات بھی موصول ہوتے رہے. لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ میری جو واچ ٹائمز کی ٹیم ہے, ہمارا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ معاشرے میں جو جرم ہو رہا ہے, معاشرے میں جو مسائل جنم لے رہے ہیں, ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. جو مظلوم ہے, جس کی کوئی آواز نہیں بنتا, واچ ٹائمز کی ٹیم ان کی آواز بنتی رہے گی. ہم نے گزشتہ وی لاگز کیے منی چینجرز, کرنسی اسمگلنگ کا دھندا کرنے والوں کے خلاف. ان کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, ہمیں دھمکیاں دی گئی, ہمارا منہ بند کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی. لیکن جب تک ان غیر قانونی حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے, کرنسی اسمگلنگ کا دھندا کرنے والوں کے خلاف ادارے تو متحرک ہو چکے ہیں, جب تک وہ کام بند نہیں کریں گے ہم اسی طرح وی لاگز کرتے رہیں گے. اگر ہم پولیس کی بات کریں تو پولیس کے خلاف بھی ہم نے بہت زیادہ پروگرام کیے اور بہت سے مظلوم جو عوام تھی ان کو انصاف بھی فراہم کروایا. اسی طرح غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیے اور ہم نے جو متاثرین تھے ان کی آواز ہم بلند کرتے رہے. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے کہ ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے. وہاں پہ جو سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کار ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے. خبر بہت بڑی ہے کیونکہ آلریڈی نیب نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا, نیب انکوائری کر رہی تھی. اس کے بعد بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں سعد نذیر, انہوں نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے کچھ حد تک ریلیف ان کو مل چکا. لیکن اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. دوسرا, ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہمیں جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جس طرح کے لیگل نوٹسز ہمیں مل رہے ہیں, ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام کا پورا ایویڈنس ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے بعد ہم پروگرام کرتے ہیں. پروگرام کرنے سے پہلے جس ادارے کے خلاف ہمارے پاس سٹوری ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو واچ ٹائمز کی ٹیم ہے, ہم مل کے جب اس ادارے کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم اس ادارے سے ضرور موقف جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہماری ضرور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہمیں دستاویزات ہمارے پاس آ چکی ہیں, اس کے بعد جو جس کے خلاف یہ انکوائری ہو رہی ہے, جس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے, اس کا موقف کیا ہے. کرنسی اسمگلنگ کا دھندا کرنے والوں کے خلاف میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ شیخ امجد جس طرح انہوں نے ایک لکی سی این جی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا, جس طرح ان کی ایک خونی رشتہ جو راولپنڈی کے 2 بینکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشن کی جاتی ہے پشاور اور کراچی میں. پھر ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ لکی سی این جی کی جو 15 مرلے کی زمین ہے وہ کس کی ہے. لیکن آج کیونکہ میں بات کر رہا تھا بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کی, اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو نیب کی انکوائری تھی اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے. نیب کی جانب سے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کلیکٹر ریونیو کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں 10 افراد کی ڈیٹیل فراہم کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ان 10 افراد کے نام, جتنی بھی زمین ہے, جتنی بھی دکانیں ہیں, جتنے بھی مکان ہیں, ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں. کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں سعد نذیر اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں چودھری نعیم اجاز اور ان کے بھائی ہیں چودھری ندیم اجاز, 1 لاکھ سے زائد فائلیں یہ ابھی تک سیل آؤٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک کسی کے پاس مکان نہیں ہے, کسی کو جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کسی کو ابھی تک قبضہ بھی نہیں ملا. بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بڑا پروجیکٹ تھا, لیکن بغیر این او سی کے جب انہوں نے لوگوں کو جمع پونجی سے محروم کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ آوازیں بھی بلند ہوئیں, بہت زیادہ لوگوں نے دروازے بھی کھٹکھٹائے مختلف اداروں کا.
لیکن اب چونکہ نیب نے جو ایک ان کے خلاف انکوائری کی جا رہی تھی اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا اور 10 افراد کا ڈیٹا ڈسٹرکٹ کلیکٹر ریونیو راولپنڈی کو فراہم کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان 10 افراد کی تمام تفصیلات، ان کی جائیدادوں کی تفصیلات، ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، ان کے پاس جو مکانات ہیں، ان کے پاس جو دکانیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے اثاثات ہیں ان کی تفصیلات ہمیں فراہم کی جائیں۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جب نیب نے انکوائری شروع کی تو وہ ریلیف لینے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس میں ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے سعد نذیر کا وہاں پہ موبائل ضبط کیا گیا جب وہ کرسی کے نیچے چھپ کر اپنا موبائل فون استعمال کر رہے تھے۔ لیکن نیب کی جانب سے جو ایک مراسلہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر راولپنڈی کو جاری کیا گیا اس سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ عنقریب بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہوگا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 1 لاکھ سے زائد جو فائلیں سیل آؤٹ کی گئی ہے اس میں اربوں روپے کمائے گئے ہیں، جس کے بعد نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا اور اب ان کی جو بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جو تحقیقات تھی اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو مراسلہ جاری کیا گیا اس میں سعد نذیر کا نام ہے، سعد نذیر کی فیملی کے کچھ ممبران ہیں ان کا نام ہے، اسی طرح جو سعد نذیر کے فرنٹ مین ہیں چودھری نعیم اجاز ان کا نام ہے، ان کے بھائی چودھری ندیم اجاز کا نام ہے، اور دیگر جو 10 افراد ہیں ان کے نام ہیں۔ اور نیب کی جانب سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر راولپنڈی کو یہ کہا گیا ہے کہ جلد از جلد ان کے خلاف تمام جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں فراہم کی جائیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کار ہیں ان کے پیسے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ابھی تک بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC نہیں ملا۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کئی کنال اراضی بھی واگزار کروائی گیا ہے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہی عبداللہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ 2-3 اور ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ چونترا کے علاقے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ جو فائرنگ کے واقعات پولیس حکام سے جب ہم نے پوچھے تو ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ یہی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں، ان کے جو کرتا درتا ہیں، وہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں قبضہ کرنے کے لیے فائرنگ کرتے ہیں، اور فائرنگ کی زد میں آ کے کئی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن نیب کی جانب سے جو انکوائری کی جا رہی ہے اب بظاہر طور پر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سعد نذیر کو بھی ابھی عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ انویسٹیگیشن ان کے خلاف سٹارٹ ہو چکی ہے اور آلریڈی ان کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے، جس میں 19 جنوری کو نیب کی جانب سے جواب بھی جمع کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے بھی جو تمام ضلع انتظامیہ کے افسران تھے ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے بھی احساسات ہیں ان کی جلد از جلد لسٹ فراہم کی جائے۔ عنقریب یہی ہونا ہے کہ نیب کی جانب سے بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوگا اور گرفتاریوں کا عمل شروع ہوگا، لیکن سرمایہ داروں کو یہاں پہ خبردار ہونا پڑے گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے، اس میں سرمایہ کاری مت کریں۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔